کیا. جس طرح حفیظ بلوچ نے کہا کہ ایک آؤٹ سائڈر آئے اور پھر اس ایکسپلائٹیشن کو اگر ڈیولپمنٹ کا نام دیا جائے تو یہ سراسر غلط ہوگا. میں نیکسٹ کوشچن ڈاکٹر مارن بلوچ سے کرتی ہوں. جس طرح ہم نے دیکھا ڈاکٹر مارن بلوچ گوادر میں موجود بھی تھی اور انہوں نے حقیقی حالات اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا. تو ڈاکٹر آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی گوادر میں سیپیک کے اثرات تھے مقامی لوگوں پر, اور مزید اس بارے میں باڑھ لگنے کے بعد آپ کیا اثرات دیکھتی ہیں عام لوگوں کی؟ شکریہ. ہمارا کانفرنس گوادر فینسنگ کے اوپر ہے, اور میں جب گوادر گئی تو وہاں مقامی لوگوں کی عادت جب میں نے دیکھی تو ایک فینسنگ وہ ہے جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے, جس پر ہم مذمت کر رہے ہیں کہ گوادر کو فینس نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ میرے خیال سے 2015 میں جب سے سی بینک کا ایک سو کالڈ میگا پروجیکٹ اس کی منظوری ہوئی, تب سے ہی گوادر سٹی فینس کے اندر ہے, کیونکہ اس کو مکمل طور پر ایز اے ملٹری زون ڈکلیئر کیا گیا ہے. گوادر کے جو مقامی افراد ہیں, میں نے ان کے اندر ایک خوف پایا. سنا تھا کہ سارے لوگ وسائل جب بھی کسی قوم میں پائے جاتے ہیں تو وہ اس کے لیے خوشحالی لے کر آتے ہیں, ترقی لے کر آتے ہیں. اسی وجہ سے پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو کالونیزم کی جو تاریخ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ طاقتور قوتوں نے سائل و وسائل کے نام پر ہزاروں انسانوں کی, بے گناہ انسانوں کی جانیں جو ہے نا لی. مگر میں نے دیکھا کہ وہ ترقی اس کا ایک ڈراسٹک ایک سی پیک کے اثرات تھے, لیکن وہ نیگیٹو تھے. گوادر شہر پورا, اس کے اندر میں نے خوف دیکھا, اس کے اندر میں نے ڈر دیکھا. وہاں پر کوئی بھی شخص چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو, وہ اپنی نارمل زندگی جو ایک انسان ایک نارمل زندگی گزارتا ہے جو سوشل ہوتا ہے, وہ اس کو کرنے سے بالکل قاصر تھا. ریاستی تشدد کے کچھ ظاہری علامات تھے جو ہم نے دیکھے, جیسے گزشتہ ایک ہفتے کے دوران صرف گوادر کے جو مقامی جگہ ہیں وہاں سے 25 کے قریب افراد کو اغوا کیا گیا ہے. 11 بجے کے بعد محافظ آ کر گھر گھر چھاپا مارتے ہیں اور ان گھروں سے بزرگوں کو ان کی عورتوں کے سامنے بھی گھسیٹ کر لے کر جاتے ہیں, ان بچوں کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں جن کی عمر شاید اسکول میں پڑھنے کی. تو یہ وہ خوف ہے جو میں نے دیکھا. میں نے دیکھا کہ گوادر کی آبادی 2 حصوں میں بچی ہوئی تھی. ایک قبضہ گیر کا شہر تھا, ایک جو ہے نا وہ محکوموں کا شہر تھا. قبضہ گیر کا شہر میں صرف آپ کو ایک دیوار نظر آتی تھی, اور گوادر کی وہ پورٹ سٹی جس کی تصویریں ہم نے دیکھی ہے وہ شاید صرف میڈیا میں دیکھی گئی ہوں. اس کے علاوہ گوادر کے مقامی لوگوں کے علاوہ اگر کوئی جرنلسٹ بھی گوادر کے پورٹ کا وزٹ کرنا چاہے تو اسے بھی گوادر پورٹ پر جانے کے لیے ویزا لگوانا پڑے گا, اور وہ ویزا پاکستان کی ایجنسیوں سے ہوتے ہوئے چائنا کی ایجنسیوں تک پہنچتا ہے, اور اس کے بعد اس بندے کو ایکسس ملتی ہے کہ وہ گوادر کی اس نامنیاد ترقی کے صرف انفراسٹرکچر کو دیکھ سکے. وہ انفراسٹرکچر جس کو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا, جس طرح اس کانفرنس میں جتنے بھی اسپیکرز تھے انہوں نے یہ کہا کہ گوادر سٹی کو فینس کرنے کا جو معاہدہ تھا وہ پہلے سے ہی سی پیک میں موجود تھا. مطلب ترقی یافتہ پروجیکٹس, ٹرینز, یونیورسٹیاں پنجاب کے حصے میں آئیں اور بلوچستان کے حصے میں بھاڑ آئی, بلوچستان کے حصے میں بندوقیں آئیں, بلوچستان کے حصے میں تشدد آئے. میں نے دیکھا کہ گوادر کی آبادی جب سیلاب جیسی آپ کہتے ہیں قدرتی آفت, لیکن وہ ریاستی آفت ہے, وہ اس ریاستی آفت میں بھی تڑپ رہے تھے لیکن اپنے حقوق کے لیے آواز بلند نہیں کر سکتے تھے. اپنی مدد آپ کے تحت اپنے گھروں سے پانی تو نکال رہے تھے, لیکن ان جنریٹرز کو چلانے کے لیے جب تیل ناپید ہو گیا تھا تو وہ لوگ اس تیل کی بھی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے تھے. آپ نے مقامی آبادی کو اس حد تک سپریس کر لیا ہے کہ اس کا جو ایک سوسائٹی کا ایک ارتقائی عمل ہوتا ہے, جو ایولیوشن ہوتا ہے, وہ رک چکا ہے وہیں پہ. اور پھر بھی میں گوادر کے مقامی لوگوں کو میں
سے دیکھتی ہوں اور میں سمجھتی ہوں یہ ان کی مذمت ہے کہ مسلسل ہراسگی کا سامنا کرنے کے باوجود، مسلسل تشدد کا سامنا کرنے کے باوجود وہ بالکل طور پر انکاری ہے کہ وہ اپنی زمین کو نہیں چھوڑے، چاہے انہیں کوئی سہولت نہیں دی جائے۔ ایک طرف آپ خود سوچیں، ایک ایسا شہر بنایا گیا ہے جہاں پر تمام سہولیات موجود ہیں، جہاں پر آرمی گوادر سٹی جس کی تعداد شاید 1 لاکھ ہو، لیکن وہاں پہ فوجی عسکریت پسند جو ادارے ہیں ان کی تعداد 2 لاکھ ہے۔ آپ خود سوچیں کہ 2 لاکھ کی فوجی وہاں پر کس نے بھرتی کی اور کس کے لیے بھرتی کی، اور وہ فوجی جب گوادر شہر سیلاب سے ڈوب رہا تھا تو وہ اپنے گھروں میں بیٹھے اپنے مورچوں میں بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے۔ تو یہ ہے وہ گوادر سٹی، یہ وہ گوادر ہے جس کی حقیقت چھپائی جاتی ہے، اور وہ چھپائیں گے۔ یہ ان کا منصوبہ ہے کہ گوادر شہر کو مکمل طور پر وہ اپنے کنٹرول میں لے لیں، ایک ملٹری اسٹیٹ بنا سکے جہاں سے وہ تمام چیزیں ایکسٹریکٹ کر سکیں۔ لیکن یہ فرض ہمارا بنتا ہے، جس طرح ہیربرٹس نے کہا تھا کہ کھولو سے نکلنے والا تیل کی جو ہے وہ مری نہیں ہے بلکہ پورا بلوچستان ہے۔ اس طرح ہمیں بھی سمجھنا پڑے گا کہ آج یہ مسئلہ صرف گوادر کے مقامی لوگوں کا نہیں ہے، آج یہ مسئلہ پورے بلوچستان کا ہے۔ یہ باڑ صرف گوادر میں نہیں لگائی جا رہی ہے بلکہ یہ باڑ بلوچستان میں لگائی جا رہی ہے۔ جو کنٹونمنٹس بنائے گئے ہیں یہ باڑ، اور اس کے بعد ایک باڑ ایسی بنائی جا رہی ہے جو ہمارے کلچر، ہماری سماج، ہماری پوری زمین کی جو اسٹرکچر ہے اس کو برباد کر دے گا۔ تو اس کے لیے آواز اٹھانا، میرے خیال سے وہ نہیں بول سکتے بھی تو ہم ان کے لیے آواز اٹھائیں گے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں بول پا رہے ہیں۔ جس دن کھدائی شروع ہوئی اس دن کوئی سیاسی ورکر شاید وہاں موجود نہیں تھا، کوئی نام نہاد میڈیا وہاں موجود نہیں تھی، کوئی نام نہاد وہ شرم کی بات ہے، وہ نام نہاد پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے سائل و وسائل کے حفاظت کے نام پر سیاست کی وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ لیکن اسی باڑ کے قریب جو ایک بلوچ بزرگ تھا جس کے گھر کے اس پار باڑ لگائی جا رہی تھی، اس نے احتجاج کیا، اس نے اس سڑک کو بند کیا، اس نے اس فوجیوں کو بھی چھوڑا۔ تو یہی ہماری امید ہے کہ گوادر کا مقامی ہر طرح کے جب سہنے کے بعد بھی وہ کھڑا ہے، ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے کے بعد بھی وہ مکمل طور پر انکاری ہے کہ وہ اپنی زمین کو نہیں چھوڑے گا۔ شکریہ۔ بہت شکریہ۔ میں نیکسٹ کوشچن ابیرا اشفاق سے کروں گی، اور اسی حوالے سے کروں گی کہ آپ آلریڈی بہت سارے ایسے میگا پروجیکٹس کے خلاف کام کر چکی ہیں، کام کر رہی ہیں انڈیجینس کمیونٹیز کی زیادہ آبادی کے ساتھ، تو آپ کیسے دیکھتی ہیں ملٹرائزیشن کو، اور آپ کے نزدیک جو مقامی لوگ ہیں وہ کس طرح خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور کس طرح نیشنل اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو موبلائز کر سکتے ہیں اور اپنی آواز پہنچا؟ سیپیک جو ہے اس کی کوئی ایسی شفافیت ہے نہیں کہ، اور کوئی فورم نہیں ہے کہ اگر آپ کے سیپیک کے خلاف آپ کے پاس کوئی کمپلینٹ ہے تو آپ ادھر درج کریں۔ ہماری جو حفیظ بلوچ کی اسٹرگل منی میں رہی ہے، تو 2 سال پہلے جب منی ایکسپریس وے بن رہا تھا تو ہمیں پتہ چلا کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ اس منصوبے کے لیے 5 لاکھ روپے دے رہا ہے۔ اب یہ ادھر کے جو کمیونٹی ہے ملیل اور لیاری، اگر آپ لوگ کراچی کو جانتے ہیں تو لیاری اور ملیل، کراچی بیسکلی از اے بلوچ سٹی، رائٹ؟ ادھر جو مائگریشن ہوئی ہیں وہ بلوچوں کی ہیں، اور تو کلچرلی اگر آپ کراچی کو سمجھتے ہیں تو ملیل کا تو ہم لوگوں نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے سامنے انہی کے سماجی اصول 2009 کو استعمال کر کے کہا کہ بھائی یہ والا جو آپ کا پروجیکٹ ہے یہ تو انڈیجنس رائٹس کو ہرٹ کر رہا ہے، تو ان کے جو اصول ہیں وہ ٹریگر کہاں ہوتے ہیں جب انڈیجنس لوگوں کے حقوق کے اوپر کوئی نظر انداز ہو، یا انوالنٹری ریسیٹلمنٹ ہو، یعنی جب بھی بے دخلی جو ہم لوگ واقع میں دیکھتے ہیں، یا ماحولیات سے وہ جڑا ہو۔ اور وہ کیس ہم نے باقاعدہ لڑا، 2 کسان عظیم لیکن صاحب اور محمد اسلم سیاسم بلوچ، انہوں نے باقاعدہ فلپینس کے اندر
ایک کچہری ہوئی, انہوں نے اردو میں اپنے دلائل دیے اور وہ پھر انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئے, اور ہم نے حکومت سندھ کے $5 ملین روکے, اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی وکٹری تھی. گجر اور رنگی نالا کے اندر 7,000 گھروں کو توڑا. کراچی کے اندر ہم لوگ کراچی کو پورے ملک کی, سندھ اور بلوچستان کی بھی ماں سمجھتے ہیں, پورے ملک کی ماں سمجھتے ہیں. ادھر جب لوگوں کی جب بھی بے دخلی ہوئی, ہم نے یونائٹڈ نیشنز کو لکھا. میرش کی بات سے میں اتفاق کرتی ہوں, ہیں تو یہ سماجی یعنی کہ سامراجی ادارے, لیکن ہم ان کو اسٹریٹجکلی یوز کر سکتے ہیں. UN کے ریپڈورز ہیں تھیمس کے اوپر, جیسے انفورس ڈسپیئرنس کے کنٹریز سے بھی ہم ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ بلوچستان کے اوپر آپ ایک اسپیشل ریپڈور مقرر کریں, ان ایڈیشن ٹو دا ریکویسٹ کہ آپ UN کا ایک فیکٹ فائنڈنگ مشن کریں. تو جب UN کے ریپڈورز ہاؤسنگ جسٹس نے حکومت سندھ کو لکھا کہ بھائی کرونا کے بعد آپ لوگوں کو بے دخل کر رہے ہیں, اور وہ بھی کراچی کی لو انکم قوم, اور یہ مکس تھی, اس کے اندر پٹھان بھی تھے, بلوچ بھی تھے, سندھی, اردو اسپیکنگ, سرائکی, ایوری بڈی. تو آپ کس طریقے سے آپ کو کس, اور وہ اس کی وجہ سے لوگوں کو متبادلہ بھی مل رہا ہے. اور ہم نے اگست کے اندر سپریم کورٹ کے اندر کنٹینٹ پٹیشن لگایا, مراد علی شاہ چیف منسٹر تھے, ان کو آخری دن پہ سمن کیا اور وہ پہنچے, اور چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ نے 1,40 لاکھ اگست کے اندر متاثرین کے لیے ریلیز کیے, اونلی ایز رینٹ چیکس, متبادلہ لے کر. اب آئی ڈونٹ نو, اب ادھر کے وکیلوں کو ہمیں بتانا ہوگا اگر سوالات کے تھرو کہ کیا واقعی ادھر یہ پاسبل ہے کہ ہم لوگ CM کے لاسٹ دن میں اس کو کورٹ کے اندر, کچہری کے اندر کھڑا کر سکے تاکہ ایک ریلیف لے سکے. شاید وہ بلوچستان میں ممکن ہے. تھینک یو. شاید ایسا نہیں ہے, ہمارے وہاں شاید کورٹس کو زیادہ ہی فیمس ہیں, اور ہم ان کی طرف سے ایسا کوئی کام کرنے کو نہیں دیکھتے, ایون وین وی ٹرائی. اس کے بعد میں حفیظ بلوچ سے سوال کروں گی. ہم پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا پر اکثر گوادر کا نام سنتے ہیں, CPI کا نام سنتے ہیں, اور مثبت خبریں چلائی جاتی ہیں, بلوچستان کا مثبت چہرہ گوادر کے تھرو دکھایا جاتا ہے. مگر جس طرح ملٹرائزیشن گوادر میں ہو رہی ہے یا ہوئی ہے, اس پر ہم اتنا ہی کوریج گوادر پر دیکھتے ہیں جتنا فلسطین کو انٹرنیشنل میڈیا کوریج دے رہی ہے. تو اس پر آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ اس کے حوالے سے پاکستان میں ہمارے اپنے تجربے بہت آتے ہیں. ہم کراچی میں رہتے ہیں جہاں بھی سارا میڈیا فوکس کرتا ہے, لیکن ہم پنجاب میں رہتے تھے, اس میڈیا کو اپنے پاس لاتے ہیں, اس لیے وہ ہماری سننے کو نہیں ہے. اتنا حد تک کہ 2018 کے بعد جو ایک وائلنس کریٹ کیا گیا تھا ٹرمپ کی طرف سے, تو ہم نے سوشل میڈیا کو یوز کرنا شروع کیا. سوشل میڈیا کے ذریعے ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کی, اور اس کے ساتھ ایک ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ ٹاؤن نیوز کے کچھ جو سینئر جرنلسٹ تھے, سید علی اور دوسرے, تو وہ ہم سے آتے تھے. اور ٹاؤن میں ایک جو پوسٹ سے شروعات میں چھپی کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ کیا تھا, اور اس وائلنس کے ذریعے جب ہم نے سوشل میڈیا کرنا شروع کیا, اور ہم نے اسپیشلی یونائٹڈ نیشن کو ٹیگ کرنا شروع کر دیا, دوسرے جو بڑے صحافی کو ٹیگ کرنا شروع کر دیا, تو ایک ہائپ کریٹ ہوا. پاکستان کے ٹاؤن کو چھوڑ کے ہمیں امریکہ سے صحافیوں کی کال آنا شروع, برطانیہ سے کال آنا شروع, وہاں سے لکھنے والے ہمارے پاس آئے, اور انہوں نے وہ ساری چیزیں ڈھونڈ کی. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ 2018 میں بیریا ٹاؤن کے خلاف کراچی پریس کلب کو ہم بک کرتے ہیں پریس کانفرنس کرنے کے لیے, ہم فیس بھی دے دیتے ہیں, لیکن اس پریس کانفرنس سے کرنے سے ایک دن پہلے ہمیں کال آتی ہے کہ ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے کہ آپ بیریا ٹاؤن کے خلاف پریس کانفرنس کریں. تو یہ ہے میڈیا کا ایک ایسا چہرہ جو طاقتور کے سامنے دب جاتا ہے یا پیٹ جاتا ہے, معذرت کے ساتھ. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی کتنی ہے, یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ جہاں پہ سینسرشپ بغیر کسی آرڈر کے, بغیر کسی قانون کے نافذ ہے, ایک طرح سے جیسے عامر میر صاحب اور دوسرے بار بار کہتے رہے ہیں, کہتے بھی رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں. مطیع اللہ جان کا مثال آپ کے سامنے ہے, اور دوسرے صحافی جن کو اٹھایا گیا
صرف اس کی اظہار رائے کی. تو پاکستان میں صحافت ایک کاروبار تو بن چکا ہے، لیکن وہ صحافتی اصولوں میں آج بھی کھڑا نہیں ہے. کچھ صحافی ہیں جو لکھتے ہیں، کچھ صحافی ہیں جو بات کرتے ہیں. تو اس لیے اگر وادر ایون بلوچستان کو اگر وہ جگہ نہیں ملتی تو اس میں وہ طاقتیں بھی ملوث ہیں جو نہیں چاہتی کہ سچ سامنے آ جائے. جو 75-76 سال کا جو سچ ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ سامنے نہ آئے. ریسنٹلی جو یہ سچ جو ہو رہا ہے، جو ایک طرح سے کالونیزم کی انتہا جس کو ہم پیک کہتے ہیں، وہ پاکستان میں چاہے آپ خیبر پختونخوا میں جو کچھ ہو رہا ہے، سندھ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جو بلوچستان میں ہو رہا ہے، تو وہ تو بہت ہی برسٹ، بہت ہی بھیانک ہے. تو وہ کہاں چاہیں گے کہ اس طرح کی وہ جو باڑ لگا رہے ہیں، پوری ایک شہر کو بند کرنے، جیل کے اندر بند کرنے کی سازش کر رہے ہیں، تو وہ سامنے آئے. تو ہمیں اپنی جنگ آپ لڑنی ہے. جتنے بھی ٹولس ہیں، جتنے بھی طریقے ہیں، ملی ایکسپریس وے کا ذکر ہوا تو ملی ایکسپریس وے کے اوپر بھی ہمیں میڈیا کا اتنا اٹینشن نہیں ملا، لیکن ہم نے جلسے کیے، ریلیز نکالی، اور اس ریلیز کو، جلسوں کو ہم نے سوشل میڈیا میں اپلوڈ کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد جب ہمیں پتہ چلا تو ہم نے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے پیسے اٹھوائے. لیکن اسی پاکستان میں جہاں پہ قانون ہے کہ کوئی بھی میگا پروجیکٹ بنے اس کا یہ ایک PIA رپورٹ بننا چاہیے جس میں انوائرمنٹ کے حوالے سے ہو کہ کیا یہ فائدے مند ہے یا نہیں ہے. اسی پاکستان کے آئین میں، اسی پاکستان کے جو لاز ہیں اس میں یہ ہے کہ اس PIA رپورٹ کے بعد ایک عوامی سماعت ہو جس میں لوگ آ کے بیٹھیں اور یہ فیصلہ کریں کہ واقعی یہ ہمارے لیے فائدے مند ہے یا نہیں. لیکن یہ پروسیس جب ملی ایکسپریس وے کے لیے ہوا تو لوگ آئے، انہوں نے ملی ایکسپریس وے کو ریجیکٹ کر دیا. لیکن وہ جہاں سے وہ ان کے جو افسران بیٹھے ہوئے تھے، کامیاب کمپنی بنائی ہوئی ہے ملی ایکسپریس وے کی، تو وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. ہفتے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ اس کو اپروول دے دی گئی. تو ہم نے وہ چیلنج کیا کورٹ میں، انوائرمنٹ کورٹ میں ہم نے اس کو چیلنج کیا. اس کے ساتھ ملی ایکسپریس وے جو ایشین ڈیولپمنٹ کا کیس، وہ بھی ہم نے اس کو وہاں پہ چیلنج کیا. لیکن باہر کی ایک جو ڈونر کمپنی ہے جو پیسے دیتی ہے، قرض دیتی ہے، وہ ہماری بات سے ایک ہوا کہ یہ انڈیجینس دشمن، ماحولیاتی دشمن منصوبہ ہے، ملی ندی کے اندر بنایا جا رہا ہے، اس کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے. وہ مانا، لیکن عدالت نے آج بھی نہیں مان رہی. وہاں پہ جو فیصلہ آیا ماحولیاتی بینچ میں، جو فیصلہ لیا وہ یہ تھا کہ آپ کے سارے آرگومنٹ صحیح ہیں، آپ جو بھی کہہ رہے ہو سب صحیح ہے، لیکن ہم پبلک انٹرسٹ میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو وہاں جو بھی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ صحافی بیٹھے ہوئے تھے، کچھ ہمارے دیگر لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ پبلک انٹرسٹ کی طرف سے تو ہم آئے، لیکن آپ ہماری وہ ساری باتیں تسلیم کر رہے ہیں، کرتے ہوئے پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پبلک انٹرسٹ میں بنا رہے ہیں. یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے. اس فیصلے کو ہم نے سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا، لیکن کورٹ کو کیس ججز سننے کو تیار نہیں ہے. تو اس طرح کے ماحول میں یا اس طرح کے آئین اور قانون کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہ ہمیں صحافت کی طرف سے سپورٹ ملے گا یا فورس کی طرف سے سپورٹ ملے گا، یہ خود کو بہلانے والی بات ہے. اور جہاں تک سیاسی MPs ہمارے پاس بھی ہمارے علاقے کے ہیں، تو عطاشات کا وہ بار بار شہر میرے ذہن میں آتا ہے کہ آسوتی سنگھ وتی سروتی، آسوتی سنگھ وتی سروتی، ذہنی دلا بجا بران کے دیگ وتی جگر وتی. تو یہ جو سارے ہمارے رہنما ہیں، لیڈر ہیں، وہ یہی ہیں کہ وہ ہمارے اپنے وقت میں اس ایلیٹ کلاس کو یا اس طاقتوں کے پاس جا کے ان کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں کہ ان کا فائدہ نہیں ہوتا. ہمارے پاس صرف واحد راستہ بچتا ہے، وہ ہے عوامی مزاحمت کا. ہمیں یہ بات سمجھنا ہوگی کہ کیا ہمارے لیے صحیح ہے، کیا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. جب تک ہم اپنے حق کے لیے خود کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک ہم مزاحمت کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، یہ نہیں ہم وائلنس کی بات کر رہا ہوں، لیکن جہاں پہ بھی قبضہ گیریت ہو رہی ہے، فینسنگ ہو رہی ہے، یا پہ زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے، ایٹ لیسٹ ہمیں وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ کہنا پڑے گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے.
جب تک ہم یہ نہیں کریں گے وہ اسی طرح فینسنگ بھی لگاتے جائیں گے, ہمارے زمینوں پہ بھی قبضہ کرتے جائیں گے, ہماری حیثیت کو ختم کرتے جائیں گے. تو مزاحمت واحد رستہ ہے, غلط کو غلط کہنا, ظلم کو ظلم کہنا ایک واحد حل ہے جو ہماری بقا کے لیے فائدے مند ہوگا, ورنہ ان سے سب کچھ چھین جائے گا. ایک اور میگا پروجیکٹ کالونجر کا ہے. کالونجر سندھ ہر ایریا کے اندر نگر پارکر کے اندر ایک 3 بلین 5 بلین اولڈ مانیومنٹ ہے اور اس کی کٹائی ہو رہی ہے, گرینائٹ مائننگ ہو رہی ہے. اور اگست 2023 کے اندر ایک سندھ ہائی کورٹ کے جج نے گرینائٹ مائننگ سسپینڈ کر دی اور اس گرینائٹ مائننگ کے پیچھے FWO اور کوڈ اور بہت سی کمپنیاں تھیں. دسمبر کے اندر ہم لوگ کورٹ کے اندر موجود تھے اور انہوں نے ایک پرائیویٹ وکیل ہائر کیا کہ اس مائننگ سسپینشن کو ہٹا دیا جائے تاکہ مائننگ پھر سے شروع ہو جائے. تو مائننگ تو خیر وہ کر رہے ہیں لیکن ایٹ لیسٹ ہمارے پاس ایک آرڈر تھا, لیکن ہم لوگ ادھر اس دن موجود تھے اور ہم نے, آپ یقین کریں, ایک پرسن آرگو کیا اور ہم نے اس مائننگ کے سسپینشن کو برقرار رکھا. اب جون کے اندر پھر سے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے سامنے کیس ہے. بہترین کام کر رہے ہیں کامریڈ مفید اور کامریڈ علی راجپال. میں لاسٹ کوشچن ڈاکٹر مارن بلوچ سے کروں گی. ڈاکٹر, ہم نے دیکھا کہ بلوچ جہتی کمیٹی نے بلوچ نسل کشی کے خلاف ایک منظم تحریک چلا رہی ہے اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی یہ تحریک فعال ہے. اور گوادر میں ملٹرائزیشن کے خلاف بلوچ قوم کو کس طرح بلوچ ایک جہتی کمیٹی منظم کر سکتی ہے اور آپ کے نزدیک ملٹرائزیشن روکنے کے لیے کس طرح کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو عوامی مذمت کی طرف لے کر آنا پڑے گا. ہم نے ہمیشہ ایک چیز ڈالی ہوئی ہے غلام قوم میں خاص کر کہ ہم ہمیشہ فیڈرلسٹک ہو جاتے ہیں. جو ہمارے اندر ایک ہو رہا ہے اس سب کو اپنا تقدیر مان کر ہم خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, لیکن یہ ہماری تقدیر نہیں ہے. یہ ان قوتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے جو قوتیں صرف اور صرف بلوچستان اور مسائل کی وجہ سے ہم پر حاکمیت کر رہے ہیں. بلوچ ایکٹیویٹی کمیٹی بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک میں تمام عوام کو اسی طرح موبلائز کریں گے. اسی طرح ان کو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا مسئلہ ہے. دنیا کی کسی بھی ریاست میں ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ اسپتال بنائیں, ریاست کا کام یہ ہے کہ وہ اسکول بنائیں. ریاست کا کبھی کام یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ اسکول اور اسپتال کو قبضہ کر کے اس پر ملٹری کیمپس بنائیں. ریاست کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ سیکیورٹی کے نام پہ پورے آپ نے سیکیورٹی کے نام پہ بلوچستان کے ہر شہر میں کنٹونمنٹس بنائے ہوئے ہیں. بلوچستان کے ایسے شہر بھی ہیں جہاں پہ نیوی بیسز بنائے ہوئے ہیں, وہاں اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن آپ نے بنائے ہیں. ہر دوسرے دن سیکیورٹی کے نام پر اگر منظور ہوتے ہیں بلوچستان میں. افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب بلوچستان کے مختلف ڈویژنز میں یونیورسٹیز قائم کرنے کی تحریکیں چلی تو اس وقت کے ہمارے جو وزیر اعلیٰ محترم ہیں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یہ بات واضح کر دی بلوچستان کے لوگوں پر کہ بلوچستان میں یونیورسٹیز بہت زیادہ ہے, ہمیں یونیورسٹیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن انہیں 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہے وہ چیک پوسٹوں کی منظوری دے دیتے ہیں اور وہ چیک پوسٹ ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی ہے. وہ بندوق جو انہیں دی گئی ہے وہ بندوق اس لیے دی گئی ہے کہ کس طرح بلوچ, پشتون, ہزارہ جو بھی کمیونٹی یہاں آباد ہے ان کی نسل کشی کی جائے, ان کو تنگ کیا جائے, ان کو روز برآں ان کے معصوم لوگوں کو, ان کے معصوم بچوں کو مارا جائے تاکہ وہ مجبوراً اس ملک کو, اپنی زمین کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں ہمیں سمجھنی ہے کہ اگر ہمارا بقا اس وقت ممکن ہے جب ہم ایک پوری قوم کے طور پر اس جدوجہد کو اپنائیں گے, اس جدوجہد کو آگے لے کر جائیں گے. ورنہ میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان بھر میں اگر آپ دیکھا جائے صرف سی پیک ایک میگا پروجیکٹ نہیں ہے,
بلوچستان کے ہر جگہ سے آپ کو معدنی وسائل ملیں گے, قدرتی وسائل ملیں گے. بلوچستان میں آج بھی کلاق سمیت ایسے بہت سے جگہ ہیں جہاں پہ تیل کی پیداوار ہوئی ہے, تیل کی دریافت ہوئی ہے. تو کیا یہ لوگ ہر جگہ کو فینس کر کے وہاں بند کر دیں؟ ہمیں اس چیز پر بات کرنے کی ضرورت ہے, اور اگر ہم بات نہیں کریں گے تو ایسا ہی ہوگا, سکڑتے سکڑتے یہ زمین ہمارے لیے بہت کم پڑ جائے گی. کیونکہ ابھی بھی ایک بہت بڑا حصہ اگر ہم دیکھیں ملٹرائزیشن کے نام پہ گوادر پورٹ کی ملکیت کس کے پاس ہے؟ بلوچستان حکومت کے پاس نہیں ہے, ملٹری انسٹیٹیوشنز کے پاس ہے. اگر ہم دیکھیں بھی تو کس طرح غیر قانونی طور پر ہر دوسرے جگہ میں, ہر دوسرے شہر میں غیر ضروری کنٹونمنٹس بنائے گئے ہیں. یہ جو زمینی قبضہ کیا گیا ہے, یہ جو اپنے لیے ہر شہر میں ایک الگ شہر بنایا گیا ہے, ہمیں اس کے خلاف بولنا ہے. ہمیں ان تمام اہلکاروں کے خلاف بولنا ہے جو اگر اس پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت محافظ ہے تو انہیں بارڈر پر تعینات کیا جائے. ان کی تعیناتی کی جگہ بلوچستان میں موجود وہ غیر فعال اسکول نہیں ہیں. بلوچستان کے بچوں کو پڑھنا ہے, ہمیں علاج کی ضرورت ہے, اسکول کی ضرورت ہے. مگر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ہمارے اسکولوں کو, ہمارے اسپتالوں کو ملٹری کیمپس میں کنورٹ کر دیا ہے. ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن آپ نے ان کو کیا دیا ہے؟ صرف تشدد دیا ہے. صرف اور صرف ہر دن ہر رات آپ ان کے گھروں میں چھاپا مارتے ہیں اور ان کو اپنی اصل شکل دکھاتے ہیں. پاکستان نے بلوچستان کو ہمیشہ ایز اے ملٹری اسٹیٹ ڈیل کیا ہے. اسی وجہ سے بلوچستان میں ایک چھوٹی سی آسانی پہ برقی کرنے کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے فیصلے, ترقیاتی کام, انفراسٹرکچر کا کام, کوئی سڑک بھی بنانا ہو تو اس کے ٹھیکیدار فوجی ہوں گے, کوئی بھی چیز کرنا ہو تو اس کا ٹھیکیدار فوجی ہوگا. اور اس فوجی کو کس نے اتنی زیادہ ہوتی ہے؟ ہماری خاموشی نے, کیونکہ ہم نے خاموشی سے اس سب چیزوں کو برداشت کیا. ہم نے رہن کی امید اس ریاست سے کی, ان اہلکاروں سے کی جن کی تربیت ہی بے رحمی کی جاتی ہے, جن کو تربیت ہی اس طرح دی جاتی ہے کہ کس طرح عام آبادی کو آپ نے مفلوج کرنا ہے, کس طرح عام آبادی کو آپ نے سپریس کرنا ہے. تو یہ سوچنے کی بات ہے. اور یقین کریں یہ مزاحمتی جو تحریک ہے, یہ بلوچ جمعیتی کمیٹی اکیلے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی اس پہ, جب تک پوری عوام اس کے ساتھ نہ ہو. ہم موبلائز کر سکتے ہیں, ہم اپنے لوگوں کو وہ حقیقت بتا سکتے ہیں, شاید وہ کوئی ٹی وی چینل نہ بتا سکے یا کوئی وہ نام نہاد جو ہمارے قوم پرست پارٹیاں ہیں وہ نہ بتا سکے. ہم وہ حقیقت آپ کو بتا رہے ہیں. ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے. جب تک اس سیاسی مذمت میں, اس پرامن مذمت میں آپ اپنی قوت نہیں دیں گے تب تک بلوچستان کے حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. آج صرف گوادر میں ایک میگا پرسن بن رہا ہے, تو یقین کیجیے بلوچستان کے کونے کونے سے قدرتی اور یہ جو معدنی وسائل نکلتے ہیں, پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ پوری بلوچستان جیسے اب چھاونی ہے اسی طرح چھاونی بن جائے گی, اور اس وقت ہمارے لیے کچھ بھی نہیں بچے گا. تو یہ تحریک, یہ مذمت ایک عوامی تحریک ہے. یہ ان اصولوں کے لیے ہے, ان چیزوں کے لیے جس پر کسی نے بات نہیں کی. 75 سالوں کے بعد ہم یہاں پہنچ چکے ہیں. وہ لوگ جو ہم سے پہلے جنہوں نے قربانیاں دی, جو ہمارے سیاسی لیڈران تھے, انہوں نے ہم سے یہی کہا تھا کہ وقت بہت کم ہے یہاں پہ موجود قوموں کے پاس. اور یہی میں آپ سے پھر سے کہنا چاہتی ہوں کہ وقت بہت کم ہے. اگر ہم آج بھی سیاسی مذمت کے بجائے خاموشی کا راستہ اپنائیں گے تو شاید کل کو ہم اچھے طریقے سے اپنے زمین سے بالکل طور پر دستبردار ہو جائیں گے, اور پھر کل کوئی بلوچ یہ نہیں کہے گا کوئی بلوچستان میں رہتا ہے, اور نہ ہی پشتون اپنی زمین میں رہنے کے لیے ایک مقامی پشتون کا کلیم کر سکتا ہے. تھینک یو. بہت شکریہ. Now we will take 3 questions from the audience. Make sure آپ جو سوال پوچھیں وہ ہمارے پینل ڈسکشن سے ریلیونٹ ہو, اور کائنڈلی ہاتھ اٹھا دیں کسی سوال کا. Is there any question? باقی ہمارے بہن بیٹھے ہوئے تو میرا سوال یہ ہے کہ ہم بچوں سے اس بات پہ کسی چیز پہ پہنچتے آ رہے ہیں
کہ بلوچستان میں ظلم ہو رہا ہے, بلوچستان کی نوازش تنظیم ہو رہی ہے, ایون کے اندر کیمپ ہمارا چلتا جا رہا ہے انڈیا والوں کی نوازش ہے, اور ہم لوگوں کو بھی نہیں سکتے کہ ہمارا جو ہارڈ والا ہے اس کے لیے ماشاء اللہ سے آدمی کا اس طرف بھی آگے, اور ہم خود ان کو نہیں شاید کا بھی ہم وہاں بھی نہ جائیں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ وٹس دا وے فارورڈ, ہماری اسٹریٹجی بھی کیا ہے ہونے کی بات ہم کیا کریں, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ بطور ایک قوم ہم ہزارہ لوگ بالکل سارے کام کرتے ہیں کام ہوتے ہیں, تو ہم سب کو یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے, یونائٹڈ ہونے کی, ٹھیک ہے. ہم اس کو صرف بلوچ کا مسئلہ ہزارہ مارا گیا پھر قوم کے بارے میں بات کی, ہم سب کیوں نہیں ہوتے کس سے وہی میں میری دا بٹر فلائی افیکٹ آف ڈیوائڈ اینڈ آن دیس کو, ہم سب کو ایک دوسرے کے خلاف کیا کریں تاکہ ہم طاقتور بندی نہ ہو. اور ہم کا بہت شکریہ سوال کا. تو جو ڈیوائڈ اینڈ رول کی آپ بات کریں گے نا, تو اس کو شروع سے سمجھنا ضروری ہے. کچھ لکیریں بنا کر قوموں کو پہلے تقسیم کیا گیا, وہ پہلی کینسل ٹیبل لائن اسمنٹ لائن بنا کے لوکل قوم کو تقسیم کیا گیا, وہ پہلی کینسل کیا. بلوچ ساحل آج آپ یا گدانی سے شروع ہو کر صرف جبری تک نہیں ہے, یہ گدانی سے لے کے چابہار ہنر تک ہے. تو یہ ڈیوائڈ اینڈ رول 47 کے بعد سے ہوتا آ رہا ہے بہت سارے. اس کے بعد ہمیں مذہب کے نام پہ تقسیم کیا گیا, اس کے بعد ہمیں قوم کے نام پہ تقسیم کیا گیا. لیکن جب تک ہم وہ عقائد نہیں سمجھیں گے, جب تک ہم اپنی تاریخ کو سمجھ کے اپنے لیے آگے پلاننگ نہیں کریں گے, کوئی مثبت قدم نہیں اٹھائیں گے, تب تک یہ ہمیں تقسیم کرتے رہیں گے. پہلے ہمیں ان سارے تقسیموں سے انکار کرنا جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے. اس کے بعد یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ جس زمین پہ ہم کھڑے ہیں وہ زمین ہماری ماں ہے, وہ زمین ہماری حیثیت ہے, وہ زمین ہمارا وجود ہے. اس کے بعد جب ہم یہ تسلیم کریں گے تو متحد ہونے میں ہمیں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. صرف ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کوئی ہے جو ہمیں ڈیوائڈ رول کر رہا ہے ہمارے اوپر, اور ہم ہیں کہ ہمیں ڈیوائڈ ہونے سے پہلے متحد ہو کر, یونائٹڈ ہو کر اس کی اس پالیسی سے انکار کرنا چاہیے. Is there any other question from the audience? آگے آ جائیں آپ. But please make sure آپ کا question relevant ہو. یونائٹیڈ اسٹیٹس میں 13 اگست کو یونائٹیڈ اسٹیٹس نے ڈکلیئر کر دیا بلوچستان از انڈیپینڈنٹ کنٹری. سو کیوں پاکستان بلوچستان کو ماتو کر رہا ہے, لوگوں کو ایمبوش کر رہا ہے, لوگوں کو مار رہا ہے, کیسے یہ پلے گیم ہو رہا ہے بلوچستان کے ساتھ, واٹ از دی مین ریزن؟ I think we were supposed to discuss on border fencing. آپ کا question تھوڑا out of context ہے, تو کوئی اور question آتا ہو. یہ سیپے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو اس میں ہمیں چاہا تھا کہ سیپے کے کا جو ٹیکس ہے وہ انوائرمنٹ اور وہاں کی جو بایوڈائورسٹی ہے یا میرین لائف, اس پہ بات ہونی چاہیے کہ اس کا امپیکٹ کتنا ہوگا. وہاں پہ آرگنائزیشن ہوگی, وہاں پہ انڈسٹریلائزیشن ہوگی, اس کا امپیکٹ وہاں پہ میرین لائف پہ یا وہاں کی بایوڈائورسٹی پہ ہوگا, وہاں کے سوائل پہ ہوگا, اس کی بات ہونی چاہیے. جی اگر آپ سندھ کی مثال دیکھ لیں تو وہی ابھی ہم جو سندھ کے دریا کو دیکھتے ہیں, ابراہیم ہیٹری اور ریڈی کوٹ کی کوسٹل بینڈ, بہین سے لے کے ریڈی کوٹ تک ایک کمپلیٹ ڈسٹرکشن ہے. نیٹس چھوٹے منہ والے جس سے مچھلی کے انڈے مر جاتے ہیں, دریائے سندھ کا پانی نیچے نہیں آتا, اس کی وجہ سے مینگروو تباہ ہو گئے, ماہی گیروں کی بری حالت ہے.
ایک مافیا نے آ کر ان کی انڈیجنس فش فوڈ میکنگ کرافٹ میکنگ کو تباہ کر دیا. ہم جب گوادر گئے تھے 2 مہینے پہلے تو مجھے گوادر ایک بہت ہی حسین جگہ لگی کمپیئر ٹو جو اس وقت سندھ کا حال ہے, کماڑی کا پورٹ قاسم. تو اب یہی حالت اگر ہوگی جبری طور پر کتنی ساری فیملیاں ہیں, آئی تھنک زیادہ تر 50% فیملی جو ہے وہ فیملی سے باہر ہو جائیں گے, تو ان کو اس معیشت سے بھی بے دخل کیا جائے گا اور اپنی دھرتی سے بے دخل, اور ایک طرح سے ماحولیات کی اسی تباہی ہوگی جب پورٹ کے اندر آپ کماڑی کا پانی دیکھیں اور گوادر کے سمندر کا پانی دیکھیں, پولوشن آپ کو اپنے آنکھوں سے نظر آئے گی. اور آپ کی انوائرمنٹ تھینک یو. ہم اتنی وائنڈ اپ کرتے ہیں اپنے پینل ڈسکشن کو اور کسی نیکسٹ بہت شکریہ آپ لوگوں کو.